اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ہدایت الہی کے مقابلے میں تیسرا گروہ جو اظہار کرتے ہیں ایمان کا لیکن مومن نہیں ہیں، یہ اس وجہ سے اظہار کرتے ہیں تاکہ مومنین کو اور اللہ کو دھوکہ دیں، لیکن یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ خدا چھپا کے اس چیز کو جس کا اظہار لازمی ہے اسے پنہان رکھ کے دوسرے کو دھوکے میں ڈالنا، لا علم رکھ کر، یہ خدا کہلاتا ہے۔ اور یہ لوگ سماج میں، معاشرے میں ایسا طبقہ موجود ہوتا ہے جو حقائق کو پنہان رکھ کے، چھپا کے، ان چیزوں کو جن کا اظہار ضروری ہے، معاملہ ہو، تعلقات ہوں یا کوئی عہد و پیمان ہو، ان حقائق کا اظہار ضروری ہے جنہیں یہ چھپا لیتے ہیں اور اس طرح فریق مقابل کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ وما یخدعون الا انفسہم، یہ دراصل اپنے ساتھ خدعہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ چونکہ خدعہ پنہان کسی شے کو رکھ کر جس کا اظہار ضروری ہے، جس کا ظاہر ہونا ضروری ہے، اسے چھپانے کے نتیجے میں جو دھوکہ ملتا ہے اسے خدعہ کہتے ہیں۔ یہ طبقہ دوسروں کے متعلق جن حقائق کو چھپاتا ہے اور دھوکے میں رکھتا ہے، یہی عمل اس کے اپنے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اصل میں وہ چیز جو خود اس پر ظاہر ہونی چاہیے یہ اپنے اوپر اس کو مخفی رکھتا ہے، اور اس کو مخفی رکھنے کے نتیجے میں اسے دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تمام امور میں یہاں ایمان کا ذکر ہوا ہے، اظہار ایمان کا، لیکن اگر کسی کو عادت پڑ جائے یا انسان ایک روش اپنا لیتا ہے اپنے مفادات کی خاطر، وہ کسی خاص میدان کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اس پر انسان عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ مثلا جن لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو وہ یوں نہیں کہ کسی خاص شعبے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ جب انسانی ملکہ بن جاتا ہے، عادت بن جاتی ہے، تو پھر بلا وجہ و بلا ضرورت بھی انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح جب دھوکہ انسان دیتا ہے مومنین کو ایمان پنہان رکھ کر، یعنی کفر اپنا پنہان رکھ کے، مخفی رکھ کر اپنے ایمان کا انسان تأثر دیتا ہے اور کفر کو پنہان رکھتا ہے، یہ کفر اور ایمان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ایک روش ہے جو بطور عموم ہر معاملے میں انسان اپناتا ہے۔
و حتیٰ بعض اوقات بلا وجہ و بلا فائدہ بھی یہ کام کرتا ہے، یعنی جہاں ضرورت نہیں ہے کسی شے کو چھپانے کی وہاں بھی اس کو چھپا لیتا ہے حقیقت کو، اور ظاہر اس حقیقت کے برعکس کرتا ہے، اس کے الٹ یا اس کی متضاد حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب یہ عادت انسان میں پختہ ہو جاتی ہے، اس عمل کے نتیجے میں خود انسان پر بہت ساری چیزیں مخفی رہ جاتی ہیں، دھوکہ دینے والے پر۔ وہ حقیقتیں جو اس پر روشن ہوں، واضح ہونی چاہیے، وہ آہستہ آہستہ اس پر مخفی ہوتی چلی جاتی ہیں اپنی اسی روش کی وجہ سے۔ یہی عمل اس کا پردہ بن جاتا ہے، ستر بن جاتا ہے، اور اس کے نیچے حقیقت چھپ جاتی ہے، اور یہ اس پنہان حقیقت کو چھپانے کے بعد کچھ اور اپنے اوپر ظاہر کرتا ہے۔ خود اب نفس جب دوسروں کو انسان حقائق چھپاتا ہے تو بہت ساری چیزیں خود انسان پر بھی چھپ جاتی ہیں، یعنی اسی عمل سے انسان کے اپنے اوپر، اپنی ادراک پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے انسان کے۔ مثلاً یہ جب کفر کو پنہان رکھتا ہے اور ایمان ظاہر کرتا ہے دوسروں کے سامنے، لیکن اس کے اندر ایمان ہوتا نہیں ہے، یا اخلاص ظاہر کرتا ہے لیکن اس کا اخلاص اس کے اندر ہوتا نہیں ہے، یا وفاداری کا اظہار کرتا ہے لیکن وفادار ہوتا نہیں ہے، امانت داری کا اظہار کرتا ہے لیکن امانت دار ہوتا نہیں ہے، یہ اس پنہان کاری کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں پر کوئی چیز مخفی رہ گئی ہے، یا میں کامیاب ہو گیا ہوں کچھ حقائق دوسروں کے نظروں سے اوجھل رکھنے پر۔ لیکن یہ بعد میں ہوتا ہے، یہ کام اس وقت دوسروں کے سامنے انسان کر سکتا ہے جب خود اس پر بہت ساری چیزیں مخفی ہو جائیں۔ پہلے یہ کچھ حقائق اپنے اوپر مخفی کرتا ہے، اور جب بے قدر کافی ان حقائق سے غافل ہو جاتا ہے، پھر یہ عمل دوسروں کے لیے تکرار کرتا ہے کہ ان کے سامنے کچھ حقائق کو یہ مخفی رکھے۔ یہ عمل جو انجام دیتا ہے، اس کے جو عواقب ہیں، اس کے نتائج ہیں، اس کے اثرات اس پر مخفی ہوتے ہیں کہ میں اگر اس طرح سے دوغلا بن کے رہوں تو اس دوغلا صفت کے مجھ پر کیا آثار پڑیں گے، مجھ پر کیا اثرات پڑیں گے، یہ اس پر مخفی رہتی ہے۔ یہ بات آخر تک اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو میں دوسروں کو اخفاء میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو خود میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ہوتی بھی ہے، جیسے کوئی مضر اثرات والی چیزیں انسان دوسروں کے لیے نشر کرتا ہے۔ مثلاً ابھی اس موسم میں مختلف شہروں کے اندر فضائی آلودگی پائی جاتی ہے شدید، جن میں سے شہر لاہور سر فہرست ہے۔ اس آلودگی کے کچھ منابع ہیں جہاں سے یہ آلودگی بنتی ہے، نکلتی ہے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں شہر کی آلودگی میں، جو ذمہ دار ہیں، جیسے حکومتی عہدیدار، اہلکار اس کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کے اصل حقائق پنہان رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، یعنی یہ نہ ظاہر ہونے دیں کہ یہ آلودگی کہاں سے پیدا ہوتی ہے، اور یعنی اس کی بنیادی وجوہات، ثانوی وجوہات یا غیر مؤثر
عوامل کو عامل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ آلودگی ان امور کی وجہ سے ہے، جو اصل اسباب ہیں وہ نہیں بیان کرتے۔ چونکہ حکومتوں میں جو لوگ عموماً بیٹھے ہوتے ہیں سیاست میں اور اسمبلیوں میں، یہی صنعت کار ہوتے ہیں، ان کی اپنی فیکٹریاں ہیں۔ شہر میں آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں میں سے زیادہ تر کے مالک یہ خود ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری فیکٹریاں آلودگی پھیلا رہی ہیں، لیکن یہ اس کا ذمہ قرار دیتے ہیں کسانوں کے اوپر جو کھیت جلاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ آلودگی پیدا ہو رہی ہے، یا یہ ذمہ دار قرار دیتے ہیں اینٹوں کے بھٹوں کو کہ اینٹیں بنانے والے بھٹے وہ ذمہ دار ہیں اس کے، اور اس طرح سے یہ دوسروں کو ورگلانے میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ آلودگی کے حقیقی اسباب ہم نے پنہان کر لیے ہیں اور دوسروں پہ بات ڈال دی ہے، میڈیا میں یا خبروں میں یا تجزیوں میں دوسروں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ خوب ممکن ہے بعض آ بھی جائیں، اس فریب میں آ جاتے ہیں، جو چیزیں خبروں کی صورت میں یا تبصروں کی صورت میں عوام الناس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو انہیں مان بھی لیتے ہیں بعض اوقات، اور دھوکہ دے دیا انہوں نے، لیکن حقیقتاً یہ دھوکے میں خود آئے ہوئے ہیں۔ یہی جو آلودگی پیدا کر رہے ہیں یہ دراصل اصل دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے آلودگی پیدا کر کے اس کو چھپا رہے ہیں، سبب ہم ہیں، لیکن ہم ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح عوام ہمیں ذمہ دار نہیں سمجھتے تو ہم کامیاب ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ خود دھوکے میں ہیں۔ یہی آلودگی جب پھیلتی ہے تو منبع یہ خود ہیں، اس آلودگی سے پہلے یہ خود متاثر ہوتے ہیں۔ اب آلودگی کی قسمیں ہیں جن میں سے کچھ زہریلی گیسیں ہیں، اور کچھ آلودگی پیدا ہوتی ہے تابکاریت کی وجہ سے۔ اب خصوصاً جو آلودگی تابکاری آلودگی پھیلاتے ہیں وہ اس کی زیادہ مثال بن سکتے ہیں، یعنی ایسا مواد استعمال کرتے ہیں اپنے کارخانوں میں جس سے تابکاری پھیلتی ہے، اور اس سے اس فیکٹری یا اس ادارے کے ارد گرد کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن وہ بعد میں متاثر ہوتے ہیں اور تھوڑے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ جو مخفیانہ طور پر آلودگی تابکاری کی پھیلا رہے ہیں، سب سے پہلے یہ خود آلودہ ہوتے ہیں۔ کینسر ان کو ہوتا ہے، سرطان ان کو ہوتا ہے، اور ان کا تولیدی نظام، بچوں کی پیدائش کا ان کا نظام پہلے خراب ہوتا ہے، بعد میں دوسرے اس فیکٹری کے اندر جو کاریگر ہیں، اس فیکٹری کے اندر انجینئر ہیں، اس فیکٹری کے اندر جو مینیجر ہیں، اس فیکٹری کے مالکین ہیں، اس فیکٹری کے لیبر ہیں، یہ پہلے تابکاری کا نشانہ بنتے ہیں۔ پھر ان سے نکل کر دور پھیلنے والی تابکاری کی زد میں دوسرے آتے ہیں، اور ان سے پہلے یہ خود آلودہ ہو جاتے ہیں۔ خدا اس طرح کی چیز ہے کہ اگر پنہان کر کے حقائق کو مخفی رکھ کر آپ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس دھوکے میں خود آئے ہوئے ہیں، خصوصاً وہ دھوکہ جس کی آگے پکڑ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یعنی وہ کام جو انسان انجام دیتا ہے اور اس کا جواب دہ اللہ کے سامنے ہے اور اللہ کی ذات اس کے اوپر ناظر ہے، وہاں یہ دھوکہ زیادہ ان کے لیے سامنے آ جاتا ہے کہ جو کچھ آپ مخفی رکھ رہے ہیں اور دوسروں کو اس دھوکے میں مبتلا کر کے یہ اس احساس میں گرفتار ہیں کہ ہم نے اللہ کو
اور مومنین کو دھوکہ دے دیا، خدعہ دے دیا۔ مومنین میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں بابصیرت کہ ایسے خدعے کو بر وقت تشخیص دے دیتے ہیں، اپنی بصارت و بصیرت کی بنیاد پر یا شعور کی وجہ سے انہیں علم ہو جاتا ہے، وقت پر علم ہو جاتا ہے کہ یہ فرد دھوکہ دے رہا ہے یا منافق ہے یہ شخص، لیکن اسے بتلاتے نہیں ہیں، جتلاتے نہیں ہیں اور اس کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے، ایسے تأثر دیتے ہیں کہ گویا جو چال یہ چل رہا ہے وہ کامیاب ہے اور دوسروں کو پتہ نہیں چل رہا۔ پھر انسان اور دلیری سے کرتا ہے، چونکہ میں زیادہ چالاکی سے یہ کام کر رہا ہوں، کسی کے علم میں نہیں ہے یہ بات، جبکہ اس کے علم میں ہوتی ہے یا متعلقہ شخص کے علم میں ہوتی ہے یہ بات، اور یہ اسی حالت میں جاری رکھتا ہے اپنا کام۔ اب فرض کریں کہ ایک ملازم ہے کسی شخص کے پاس، اور یہ ملازم چور ہے، چوری کرتا ہے، اور اس کی چوری کا علم، جیسا آج کل کیمرے لگے ہوئے ہیں، مخفی کیمرے یا نظارت والے کیمرے، ان کے اندر وہ روزانہ دیکھ رہا ہے کہ یہ روز چوری کرتا ہے، دیکھنے کے باوجود اس کو کہتا کچھ نہیں ہے، پکڑتا نہیں ہے اسے۔ یہ اس شبہے میں ہے، اس دھوکے میں آیا ہوا یہ شخص ہے کہ میں کامیابی کے ساتھ اپنا عمل انجام دے رہا ہوں، یہ خود دھوکے میں ہے جو مخفی طریقے سے کسی کو احساس ہوئے بغیر چوری کر رہا ہے، لیکن اس کی چوری اس کے سامنے ہے، کیمروں میں وہ دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، لیکن اسے کہتا کچھ نہیں ہے۔ چور یہ سمجھتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں مالک کو، در حقیقت یہ خود دھوکے میں ہے، چونکہ وہ اس کی پوری ثبوت اس کے پاس ہیں، تصویریں اس کے پاس ہیں، اور اس کو مہلت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، آگے مزید دیکھیں کہاں تک جاتا ہے۔ یا اس سے بھی زیادہ ایک اور مثال جو جاری رائج بھی ہے، جیسے جواسیس ہیں، مختلف ملکوں کے دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں، مختلف گروہوں کے جواسیس دوسرے گروہوں کے اندر نفوذ کرتے ہیں اور وہاں کی خفیہ معلومات لے کر اپنی حکومتوں کو یا جن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں معلومات لے کے فراہم کرتے ہیں۔ اور ان کے طریقہ کار میں، ان کی تربیت میں، تعلیم میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اختفاء، ان کا سارا کام کا دار و مدار ہی اختفاء پر ہوتا ہے کہ آپ نے جو معلومات لینی ہیں وہ کسی کو پتہ نہ چلے، آپ نے معلومات کیسے لینی ہے یہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ معلومات آپ کس کو دے رہے ہیں لے کر یہ بھی کسی کو علم نہ ہو۔ ان کا سارا کام ہی اختفاء پر موقوف ہوتا ہے، اور ان کی تربیت ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ اشیاء کو اور اپنی حرکات و سکنات کو اور اپنے کام کو کس طرح دوسروں کی نگاہوں سے مخفی رکھ سکتے ہیں، انہیں طریقے سکھائے جاتے ہیں اختفاء کے، اور یہ کرتے ہیں اس اختفاء کی روشوں سے فائدہ اٹھا کر جاسوسی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں جس ادارے کی، جس ملک کی، جس محکمے کی، جمعیت کی یہ جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ تربیت حاصل ہے کہ ہم نے جاسوس کیسے پکڑنے ہیں۔ روش اختفاء سے فائدہ اٹھا کر ہماری معلومات یا ہمارے رازوں تک رسائی حاصل کیسے کی جاتی ہے، ان کی بھی یہ تربیت ہوتی ہے، اور وہ اپنی تربیت و تعلیم اور اپنے تجربے کی بنیاد پر ان کو پکڑ لیتے ہیں، نظر میں رکھ لیتے ہیں، اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہیں اصل جاسوس، یہ فلاں چیز کی جاسوسی کرتے ہیں، معلومات لیتے ہیں یا راز لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اور پہنچاتے کس کو ہیں اور کیسے پہنچاتے ہیں۔
انہوں نے ان کے اوپر نظارت کا جال بنایا ہوتا ہے اور اس جال کے ذریعے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جاسوس کہاں جاتے ہیں، کیسے معلومات لیتے ہیں اور کہاں پہنچاتے ہیں۔ اب اس کی ساری چیزیں جو یہ گمان کر رہا ہے کہ مخفی میں نے رکھی ہوئی ہیں، اس کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، عوام پر مخفی ہیں، عام لوگوں پر، لیکن وہ ادارہ جس نے اس کی پکڑ کرنی ہے، جس کی گرفت میں اس نے آ جانا ہے، جس کے اختیارات ہیں قانونی کہ اس کو لے کر وہ سزا بھی دے سکتا ہے، اس کے گرفت میں ہے، اس کی نظر میں ہے یہ، اور مخفی نہیں ہے ان کا کوئی کام۔ اب جس انسان کے کام کی بنیاد اختفاء پر ہو، اس نے سارا دار و مداری اختفاء پر بنایا ہو اور نظام اختفاء کا بنایا ہو، یہ مخفی نہ رہے، لیکن یہ آخر تک اس احساس میں مبتلا رہے کہ میں مخفی ہوں، میرا کسی کو علم نہیں ہے، کیمروں میں نظر آ رہا ہے، ریکارڈنگ اس کی ہو رہی ہے، اس کو ہر آن 24 گھنٹے دوسرے دیکھ رہے ہیں، مشاہدے میں ہیں، یہ گمان کر رہا ہے کہ میں مخفی ہوں، میرے سارے کام مخفی ہیں، میں جو چھپا رہا ہوں وہ چھپا ہوا ہے، جو ظاہر کر رہا ہوں وہی ظاہر ہے، جو میں نے چھپایا ہے وہ کسی پر منکشف نہیں ہے۔ اگر اس احساس کے ساتھ یہ انسان عمر کا ایک حصہ گزار دے کہ میں جو چیزیں مخفی رکھی ہوئی ہیں وہ مخفی ہیں، جب کہ وہ مخفی نہ ہوں، وہ پتہ ہوں، متعلقہ اداروں کو یا متعلقہ اتھارٹی کو پتہ ہوں یہ چیزیں جن سے چھپا رہا ہے۔ یہاں پر یہ انسان صرف اس احساس میں مبتلا ہے کہ میں دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن دوسری طرف چونکہ خدا مخفی رکھ کر کسی چیز کو دھوکہ دینے کا نام ہے، یعنی خدا کی بنیاد اختفاء پر ہے، جو کچھ یہ مخفی رکھ کر کے احساس کر رہا ہے کہ میں یہ چھپا رہا ہوں اور میرے اس اختفاء میں دوسرا فریب میں آ گیا ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی۔ جو یہ مخفی رکھ رہا ہے وہ مخفی نہیں ہے، ظاہر ہو چکا ہے، اور دوسرا اس کے فریب میں مبتلا نہیں ہے، وہ اس پر اعتماد بھروسہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کو موقع دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے کہ یہ مزید آگے آئے اور ثبوتوں کے ساتھ اس کو پکڑ لے اور سخت سزا دے اس کو۔ اب یہاں پر دھوکہ تو ہوا ہے اور دھوکہ دیا گیا ہے، دھوکہ دینے والا یہی شخص ہے، یہ جاسوس دھوکہ دینے والا ہے، خادع یہ ہے۔ اس کے گمان میں یہ تھا کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں دوسرے ادارے کو یا کسی ملک کو، حکومت کو، یا کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ دھوکہ دونوں صورتوں میں یہ خود ہی دے رہا ہے، لیکن جس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پنہان کاری کر کے دوسروں تک یہ اپنا مخفی رکھ کر اپنا کامیاب مقصد حاصل کر رہا ہوں، ایسے ہو نہیں رہا، اور اس کو نہیں پتہ، یہ شخص جو جاسوس ہے اسے نہیں پتہ کہ مجھے سب دیکھ رہے ہیں، میں جو چیزیں پنہان رکھ رہا ہوں وہ پنہان نہیں ہیں، وہ سب پروازیں ہیں، اور میں جن لوگوں کو فریب میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہوں وہ فریب میں مبتلا نہیں ہیں۔ یہ اس کو پتہ نہیں ہے، یہ جو چھپا رہا ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، یہ جو ظاہر کر رہا ہے وہ ان کی نظروں میں ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے وہ اسے دیکھ رہے ہیں، اور جو یہ دھوکہ دوسروں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، ذہنوں میں، وہ دھوکہ ان کے ذہنوں میں پیدا نہیں ہو رہا، لیکن وہ اس پر ظاہر نہیں کر رہے، اسے متوجہ نہیں ہونے دے رہے کہ تو اس اختفاء میں ناکام ہو گیا ہے۔ تو یہ شخص جو دھوکہ دے رہا ہے، مخفی رکھ کر دوسروں کو فریب میں مبتلا کر رہا ہے، دراصل خود اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے، یعنی مخفی رکھ رہا ہے جبکہ دوسرے آگاہ ہیں، خود اس گمان میں مبتلا ہے کہ میرے راز مخفی ہیں جبکہ مخفی نہیں ہیں، اور اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ دوسرے فریب میں آ گئے ہیں جبکہ نہیں آئے دوسرے فریب میں، وہ اسے مکمل طور پر جانتے ہیں۔
پکڑتے کیوں نہیں ہیں اس کو، سزا کیوں نہیں دے رہے؟ چونکہ وہ مہلت دے رہے ہیں اس کو تاکہ مزید آگے بڑھے اور ثبوتوں کے ساتھ پکڑا جائے اور سزا اس کی سخت ہو جائے، اور اپنے وقت پر اسے پکڑ لیں گے۔ جب پکڑ لیں گے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو دھوکہ دے رہا تھا، لیکن حقیقت میں خود فریب اپنے آپ کو دے رہا تھا، اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ جو میں چھپا رہا تھا وہ چھپا ہوا نہیں تھا، اور جو میں اظہار کر کے دوسروں کے اندر القاء کر رہا تھا وہ بھی دوسروں کے اندر پیدا نہیں ہوا وہ احساس۔ یہ روزمرہ مثالوں میں انسانوں کی زندگیوں میں ہوتا ہے۔ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں، شعور والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہوتا ہے چوروں کو پکڑنے کا، جاسوسوں کو پکڑنے کا، فریب مکر دینے والوں کا، مکاری پکڑنے کا۔ ان کے پاس مختلف طریقے ہوتے ہیں اور وہ بر وقت ان کو سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ افراد جو اپنے مافوق کو یا اپنی حکومت کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوتے ہیں، یہ آخر تک اس شبہے میں یا اس تردید میں رہتے ہیں۔ یہی جو ان مثالوں کے اندر روزمرہ ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، قرآن مجید میں یہی ہے ان کا دین کے متعلق یا ایمان کے متعلق کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، مومنین کو، لیکن یہ دراصل خود دھوکے میں ہیں۔ چونکہ مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مومنین اول تو خود اپنی ذہانت، اپنی فراست سے ان کے اس مکر کو یا دھوکے کو سمجھ جاتے ہیں۔ جب وہ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں تو اب یہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہا، خود دھوکے میں آیا ہوا ہے۔ اور دوم یہ کہ اگر برفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مومنین پر اس کا اختفاء ظاہر نہیں ہوتا، انہیں معلوم نہیں ہونے دیتا، یہ اللہ نے وحی کے ذریعے مومنین کو، رسول اللہ کے ذریعے سے مومنین کو آگاہ کر دینا ہے۔ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ نے ان کی کسی تدبیر کو مخفی نہیں رہنے دینا۔ اور جیسا کہ ایسا ہوا جہاں جہاں انہوں نے کوئی پنہان کاری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا، لیکن یہ متوجہ نہیں ہوئے۔ بس جو دھوکہ دے رہے تھے وہ خود دھوکے میں آئے ہوئے تھے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، ہر دھوکہ باز دراصل خود دھوکے میں ہوتا ہے، خصوصاً جب وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہے، رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہے، اور مومنین کو۔ مومنین قرآن کی اصطلاح میں بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، قرآن ان کو کہتا ہے وما ہم بے مومنین، یہ تو مومن نہیں ہے۔ جو موروثی مومن ہیں، وراثتی مومن ہیں، پیدائش کی وجہ سے مومن ہیں، نسبت کی وجہ سے مومن ہیں، نہ کہ ایمان کی وجہ سے مومن ہیں، نہ کہ امن و اطمینان و اعتماد کی وجہ سے مومن ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا جو نظام مقرر فرمایا ہے، جو مراحل ایمان کے ذکر کیے ہیں، ان سے نہیں گزرے، لیکن ایک احساس میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ انہیں قرآن مومن نہیں سمجھتا، اور انہیں اللہ آگاہی بھی نہیں دیتا۔ انہیں ان کے سامنے جو چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ یہ ان لوگوں کی طرح ہے کہ ان کے اوپر آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، ذہنوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ یہ کثرت سے مومنین اس وقت وہ طبقہ ہے جن کو قرآن جن کے مومن ہونے کو تسلیم نہیں کرتا، وما ہم بے مومنین۔ لیکن اللہ نے جن کو مومن کہا ہے، تصدیق کی ہے، یا جن کو خطاب کیا جاتا ہے مومنون کہہ کر، یا الذین آمنو جنہیں کہا جاتا ہے، وہ قرآنی معیار کے مومن ہیں، نہ وہ جو خود ساختہ مومن ہیں اور جن کے ایمان کو قرآن قبول نہیں کرتا۔ جو اللہ کے معیار کے مطابق مومن ہیں، ان کے لیے اللہ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے
کہ منافقین و شیاطین کے ہیلے اللہ انہیں کسی نہ کسی سبب سے بتا دیتا ہے، ان پر واضح ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کرام جب موجود ہوں امتوں کے اندر تو انبیاء کے ذریعے، وحی کے ذریعے یہ آگاہی انہیں دے دی جاتی ہے۔ اگر انبیاء کرام نہ ہوں، ان کے تعلیم یافتہ و تربیت یافتہ اوصیاء ہوں، وہ اس انبیاء کی تعلیم و تربیت سے اپنے اندر ان کی فراست آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہ نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے۔ یا تائیدات غیبیہ ان کو شامل ہوتی ہیں، وحی نہیں ہوتی لیکن اسباب غیبیہ سے اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کر دیتا ہے ان مومنین کو، یا ان کی فراست و فہم اتنی خدا بڑھا دیتا ہے کہ وہ خود اپنی فراست کے ذریعے سے ان مسائل کو بھانپ جاتے ہیں۔ خوب ایسا ہوا ہے بارہا، مثلاً ہم دیکھیں اپنے زمانے میں ایسی شخصیات رہی ہیں جیسے امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ انقلاب کے دوران اور انقلاب کے بعد ایسے خدعے فراوان ہوئے ہیں، قریبی ترین افراد نے جنہیں امام نے خود منصوب کیا یا چنا تھا، عہدہ دیا تھا تاکہ وہ نظام سنبھالیں، وہی منافق نکلے، اور ان کا یہ مخفیانہ طور پر بہت کچھ کر رہے تھے، لیکن ایک وقت پر اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذریعے کوئی سبب ایسا تائید غیبی، کوئی سبب ایسا غیب سے بنا دیا کہ یہ کھل گئے، ان کا راز نہیں رہا، اور متعدد اس قسم کی مثالیں موجود ہیں۔ سازش کی انہوں نے منصوبہ بنایا، وہ منصوبہ غیر متوقع طور پر ان کے اپنے ہی ارکان میں سے کسی کے زبانی فاش ہو گیا۔ خوب اللہ کی طرف سے مومنین کی یہ مدد ہوتی ہے، جیسا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ مدد، یہ تائید مومنین کے ساتھ رہتی ہے، لیکن اس سے مراد مومن قرآنی ہے، نہ خود ساختہ مومن جو موروثی مومن، وراثت میں ملا ایمان، پیدائشی طور پر نسبت کی وجہ سے مومن ہے، یا مومن خاندان سے تعلق کی وجہ سے مومن ہے، قرآنی معیاروں کے مطابق اگر مومن ہے۔ اور آخر میں یہ کہ یہ جو دھوکہ باز ہیں، ان کی ایک بنیادی کمی ان کے اندر یہ ہے کہ یہ شعور نہیں رکھتے، وما یشعرون یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے۔ قرآن کریم میں متعدد آیات میں یہ شعور کا ذکر آتا ہے، مختلف پیرائے میں آتا ہے۔ زیادہ تر آیات کریمہ نفی کی آیات ہیں جن کا سیاق اور لہجہ نفی کا ہے، یعنی نفی شعور، زیادہ تر آیات نفی شعور کر رہی ہیں۔ کچھ آیات ہیں کچھ موارد میں یا کچھ طبقات میں اس بات کرتی ہیں شعور کا، لیکن بیشتر آیات میں نفی شعور کی آیات ہیں کہ جب ایسا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے جس میں قدم اٹھاتے ہیں یہ لوگ، اور وہ قدم خود ان کے اپنے ہی خلاف ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے کیے کی کے اندر پھنس جاتے ہیں، تو قرآن نے ایسے موقعوں پر اکثر ان سے نفی شعور کیا کہ ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ شعور بھی جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ قرآن کی اصطلاحات ہیں، عقل بھی ہے اور قلب بھی ہے، اور اسی طرح فواد، یہ قرآن کریم کی اصطلاحاتیں انسان کی ادراکی اور فہم، قوت فہم کے لیے۔ ایک ہی قوت فہم ہے، کئی قوہ نہیں ہے انسان کے اندر، ایک یوں نہیں ہے کہ دل عقل الگ ہے، فواد الگ ہے، قلب الگ ہے، جیسے جسمانی اعضاء ہیں، گردہ علیحدہ ہے، جگر علیحدہ ہے، دل علیحدہ ہے، اس طرح نہیں ہے ادراکی قوہ۔ ادراکی قوت ایک ہے انسان کے اندر، وہ عقل بھی کہلاتی ہے ایک خاص خصوصیت کی وجہ سے، جب وہ خصوصیت اس ادراک کے اندر پیدا ہو تو عقل کہلاتی ہے۔ جب خصوصیت ادراک بدل جائے، شے وہی ہے
لیکن جب اس کی خصوصیت ادراک تبدیل ہو جائے تو وہی چیز قلب کہلاتی ہے، وہ قوت۔ اور جب خصوصیت ادراک میں اور تبدیلی آئے اور نوعیت کا ہو جائے، اسی قوت کا نام فؤاد ہے، اور اسی طرح اس کے نام بدلتے ہیں۔ یا جیسے علوم میں ہے، قرآن میں تو یہ فرق نہیں ہے، لیکن علوم نے یہ فرق کیا ہے کہ انسان کے اندر دو عقل ہیں، ایک عقل علمی ہے اور ایک عقل عملی ہے۔ یہ دو عقل سے مراد یہ نہیں کہ دو قوتیں علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے سے منفصل اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں، جیسے دل اور جگر ہیں، دو بالکل الگ الگ دو عضو ہیں، اس طرح کی دو عضو معنوی طور پر انسان کے اندر نہیں ہے۔ یا جیسے سماعت و بصارت ہے، یہ دو علیحدہ قوتیں ہیں، ایک کام کرتی رہتی ہے، ایک ختم ہو جاتی ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دونوں ٹھیک ہوں تو بھی آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں میں کوئی بیماری آ جائے تو بھی آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر ایک ٹھیک ہو ایک میں خلل آ جائے تو بھی ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو عقل کی تقسیم ہے، عقل عملی و عقل نظری یا عقل علمی، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ دو عقل ہیں الگ الگ، دو الگ خانے میں روح کے اندر دو عقل اللہ نے اس کے اندر خلق کی ہیں، ایجاد کی ہیں۔ ایک عقل ہے، اس عقل کے ادراک کی نوعیت مختلف ہے۔ جب وہ علمی مسائل کو عقل سمجھے، نظری مسائل کو، تو اسی کو عقل نظری کہتے ہیں، وہی ایک ہی شے۔ اور وہی قوت ادراکی جب عملی مسائل کا ادراک کرے، جن امور کا تعلق عملی چیزوں سے ہے، اسی کو عقل عملی کہتے ہیں، نہ کہ عقل علمی اور عقل عملی سماعت و بصارت کی طرح دو الگ الگ چیزیں ہوں منفصل۔ اسی طرح عقل ہے، اسی عقل کے ذریعے سے انسان تفکر بھی کرتا ہے، اسی عقل کے ذریعے انسان تدبر بھی کرتا ہے، اسی عقل کے ذریعے انسان تفقہ بھی کرتا ہے، اور اسی عقل کا دوسرا نام ایک شعور بھی ہے۔ شعور ادراک کا نام ہے، لیکن ہے اسی عقل کا کام ہے، اسی کے اندر شعور بھی ذکر کیا گیا۔ یہ شعور کا تعلق بھی اسی ادراک اور فہم سے ہے، قوت ادراکی سے ہے۔ چونکہ ادراکات مختلف ہیں، نہ کہ مدرکات ایک ہے، مدرک ایک ہے، ادراک کرنے والی حقیقت ایک ہے، وہ عقل ہے یا دل ہے یا ذہن ہے، لیکن اس کو مختلف امور کو ادراک کرنا پڑتا ہے۔ ان ادراکات میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں بہت ہی نمایاں، برجستہ، اور جس کو ہم عام زبان میں اردو میں کہتے ہیں نا موٹی موٹی چیزیں، اہم مسائل، بڑے بڑے مسائل، نظر آنے والے مسائل، ہر ایک کو جو معلوم ہوتے ہیں، کامن چیزیں۔ کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جن کو انسان کو ادراک کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں سارے درک کر لیتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص اس تعلیمی حال میں آتے ہی اندر ستون ہیں، یہ ستون سب کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن اسی عمارت کے اندر کچھ چیزیں ہیں، یہ جیسے ستون ہیں، دیواریں ہیں، دروازے ہیں، موٹی موٹی چیزیں ہیں، جو بھی کمرے میں داخل ہو اسے بتانا نہیں پڑتا، اسے نظر آ جاتی ہیں۔ دیکھے اوپر دیکھے تو جو چیزیں چھت پہ ہیں وہ نظر آ جائیں گی، فرش پہ جو چیزیں نیچے ہیں وہ نظر آ جائیں گی، دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر آدمی اگر آئے بھی پورے دقت سے دیکھ کے جائے تو بھی اس کو نظر نہیں آتی۔ یہ خاص دید رکھنے والا، خاص فہم رکھنے والا، تجربہ رکھنے والا آدمی کمرے میں داخل ہو تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں بھی کمرے کے اندر موجود ہیں۔ مثلاً تعمیراتی جو نقائص ہیں، کوئی انجینئر بڑا ماہر تجربہ کار آئے گا، وہ نگاہ کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ یہاں پر فرق موجود ہے۔ خوب یہ دونوں بیک وقت کمرے میں موجود ہیں، ستون بھی موجود ہے، لیکن آیا یہ ستون سیدھا ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں ہر آدمی کو معلوم ہوتا۔ یہ ایک تجربہ کار
انجینئر کو یا معمار کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ستون تو موجود ہے کمرے میں، لیکن آیا سیدھا بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ سیدھا ہونا موٹی چیز نہیں ہے، نمایاں چیز نہیں ہے، یہ دقیق ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں دقیق، باریک چیز ہے، بہت ہی باریک چیز ہے جو پہلی نگاہ میں، سرسری نگاہ میں نظر نہیں آتی یہ چیز. شعور اس ادراک کا نام ہے جو دقائق کو سمجھتا ہے، یعنی حقائق. عقل ہمیشہ، عقل اور دل کا کام حقائق کو سمجھنا ہے، لیکن حقائق دو قسم کے ہیں، نمایاں موٹے برجستہ حقائق ہیں، اور دقیق حقائق ہیں، بہت ہی ظریف اور باریک حقائق ہیں. جسمانی چیزوں میں بھی اسی طرح ہیں، کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں اور کچھ بہت باریک ہیں. باریک چیزیں بڑی باریکی سے دیکھنے والے کو نظر آتی ہیں، لیکن موٹی چیزیں سب کو نظر آ جاتی ہیں. اسی طرح معانی کے اندر بھی کچھ معانی ہیں موٹے موٹے معانی، نمایاں قسم کے معانی ہیں، انہیں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، درک کر سکتا ہے. لیکن کچھ معانی بہت دقیق ہوتے ہیں، باریک معانی ہیں، ظریف اور لطیف معانی ہیں، ان کے اندر لطافت پائی جاتی ہے. انسان جو ادراکات رکھتے ہیں، ان کے ادراک میں ضعف ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے. بعضوں کا ادراک ذہن جیسے، بعضوں کا ذہن قوی ہے بہت، اور بعضوں کا ضعیف ہے، کمزور ہے ذہن. عقل بعضوں کی تیز عقل ہے، قوی عقل ہے، اور بعضوں کی عقل ضعیف ہے. قلب بعضوں کا دل قوی ہے بہت ادراک کے لحاظ سے، بعضوں کا دل کمزور ہے. جیسے آنکھیں ہیں، بینائی ہے انسانوں کی، بعضوں کی بینائی بہت تیز ہے اور بعضوں کی بینائی کمزور ہے. موٹی موٹی چیزیں نظر آتی ہیں، باریک چیزیں انہیں دکھائی نہیں دیتی. یہ جو عینک استعمال کرتے ہیں، نظر کمزور ہے ان کی. اسی طرح جیسے سماعت کمزور ہو جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، حواس ظاہری ہمارے کمزور ہوتے ہیں، باطنی ہمارے حواس یا باطنی ادراک بھی کمزور ہوتے ہیں. پیدائشی کمزور ہوتے ہیں بعضوں میں پیدا ہو کر کمزور ہو جاتے ہیں. بعض اپنی روش زندگی کی وجہ سے انہیں کمزور کر دیتے ہیں، جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، جو ان کے طور طریقے ہیں، عادات اطوار ہیں، ان کی وجہ سے کمزور کر بیٹھتے ہیں. پیدائشی طور پر تو یکساں تھے، لیکن بعد میں جس طرح زندگی گزاری ہے، اس زندگی نے ان کے اندر بہت ساری چیزیں مار دی ہیں، یا بہت ساری چیزیں زیادہ پروان چڑھا دی ہیں، ان کی پرورش کر دی ہے، مضبوط کر دیا ہے اور ان چیزوں کو. دقیق فہم کو شعور کہتے ہیں، دقیق فہم کو، جو باریک فہم ہو، جس میں باریک حقائق اور دقیق حقائق انسان سمجھتا ہے. اور یہ اس وجہ سے شعور، اس ادراک اور فہم کو کہتے ہیں کہ اصل میں لغت عرب میں لفظ شعور شعر سے بنا ہے. شعر، شین عین رے، جس کا معنی ہے بال. عربی فصاحت کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک ہی نام مختلف چیزوں کا نہیں رکھتے، مختلف چیزوں کے مختلف نام رکھتے ہیں. اردو میں یہ کمزوری موجود ہے کہ مختلف چیزوں کا ایک نام رکھتے ہیں. ادبی قاعدہ، لغوی قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ اگر حقائق مختلف ہیں تو نام مختلف ہونے چاہیے، اگر معانی مختلف ہیں تو اسامی مختلف ہونے چاہیے. اسی طرح اگر مطالب مختلف ہیں تو عبارات مختلف ہونی چاہیے. آپ عبارتیں معنی مختلف ہوں، الفاظ ایک ہوں، اس میں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے. عربی میں بال ایک انسان کے بال ہیں اور جانوروں کے بال ہیں. جانوروں کے بھی بال دو طرح کے ہیں. ایک جیسے بھیڑ کے بال ہیں، بھیڑ اور اونٹ کے بال ملتے جلتے ہیں، ایک طرح سے ہیں بھیڑ اور اونٹ. لیکن بکری کے بال اور بکری جیسے دیگر جو جانور ہیں جن کے اوپر بکری کی طرح بال اگتے ہیں،
یہ الگ ہے۔ عرب اونٹ کے بالوں کو وبر کہتے ہیں، ان کو شعر نہیں کہتے، وبر، ان کا نام ہی وبر ہے۔ اور بکری کے بالوں کو، یا بکری جیسے بھیڑ کے بالوں کو صوف کہتے ہیں، صوف، ان بالوں کو صوف کہتے ہیں۔ صوفی، بعضوں نے یہ وجہ تسمیہ صوفیہ جو صوفی کہلاتے ہیں، چونکہ وہ صوف کے کپڑے پہنتے تھے۔ اشراف وبر کے کپڑے پہنتے تھے، جو اشرافیہ ہوتے تھے عربوں میں، یہ مہنگے قیمتی کپڑے پہنتے تھے، اور وہ اونٹ کے بالوں سے بنتے تھے۔ اونٹ کے بال، وبر، وہ بہت ہی باریک اور نفیس بال ہوتا ہے، لیکن بکری کے بال کھردرے بال ہوتے ہیں، تکلیف دہ ہوتے ہیں، ان سے بنا ہوا کپڑا آرام دہ نہیں ہوتا۔ تو صوفی اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ صوف کا بنا ہوا لبادہ یا صوف کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ یہ ایک وجہ تسمیہ ہے، وجہ دیگر بھی ہے، لیکن یہ جو رائج ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ صوف کے کپڑے پہنتے تھے، اس وجہ سے انہیں صوفی کہا جاتا تھا، کھردرا لباس، جس کے اندر آرام کم ہو، تکلیف زیادہ ہو۔ انسان کے بال کو شعر کہتے ہیں، لغوی دقیق لغت کے حساب سے شعر انسان کے بال ہیں، لیکن استعمالات میں اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ ہم نے صرف انسان کے بالوں کو شعر کہنا ہے۔ وبر میں ایسا ہی ہوا، وبر آج بھی اونٹ کے بالوں کو ہی کہتے ہیں، اور جب عربی لغت بنی تھی تو اس وقت بھی وبر اونٹ کے بال کو کہتے تھے۔ اسی طرح صوف بکری بھیڑ کے بال کو کہتے ہیں، آج بھی اسی کو کہتے ہیں صوف۔ یوں نہیں ہے کہ اس کو وسعت دے کر دیگر بالوں پر بھی یہ لفظ اطلاق نہیں ہوا، لیکن انسان کے بال کے لیے جو لفظ تھا شعر، یہ پھر مختص انسان کے ساتھ نہیں رہا، بلکہ انسانی بالوں کی خصوصیت جس میں تھی اس سب کو بھی شعر کہنا شروع کر دیا عرب نے۔ مثلا بعض درخت ہیں، ان کی شاخوں کے اوپر ایسے بال، بھورے قسم کے بال ہوتے ہیں ان کی شاخوں کے اوپر، یا بیلیں ایسی ہیں اگر دقت سے دیکھیں تو ان کے پتے بھی ہوتے ہیں، ٹہنیاں بھی ہیں، پھول بھی ہیں، سب کچھ ہیں، ان شاخوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال بھی ہوتے ہیں، کثرت سے ہوتے ہیں، ان کو بھی شعر ہی کہتے تھے۔ یا گھاس جو زمین پہ اگتا ہے، اس گھاس کے نیچے ایک بڑا باریک گھاس ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، زیادہ رشد نہیں کرتا، وہ موٹے تنے گھاس کے تیلے ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن کچھ چھوٹے نیچے زمین پہ رہ جاتے ہیں جو عموماً کٹائی میں بھی نہیں آتے، ان کو بھی شعر کہتے تھے۔ اور اس طرح پھر اطلاق کرتے گئے بہت ساری چیزوں کے اوپر جو بھی انسان کے بال کی خصوصیت کی چیز ہوتی تھی۔ انسان کے بال کی خصوصیت یہ ہے کہ نرم ہوتا ہے، برخلاف بکری کا بال سخت ہے، اور انسان کا بال نرم ہونے کے ساتھ ساتھ باریک بھی بہت ہوتا ہے، موٹا نہیں ہوتا، باریک ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے اور باریک ہوتا ہے بال انسان کا۔ یہ خصوصیات نرم اور باریکی کی جس چیز میں پائی جاتی ہیں اسے بال کہتے تھے۔ ابھی اردو میں بھی کہتے ہیں ہم، ایسی باریک اور لمبی چیز کوئی بھی ہو تو اس کو بال کہتے ہیں، اس میں بال پڑ گیا ہے۔ مثلا یہ کریک جو پڑتے ہیں ٹائلوں میں یا اس میں، اگر بہت باریک ہو تو اس کو دراڑ نہیں کہتے، کہتے ہیں بال ہے، یعنی معمولی سی ایک لکیر پڑ گئی ہے۔ یا بعض اوقات ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ہڈی میں کریک آتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہڈی میں بال پڑ گیا، یعنی صرف ایک چھوٹی سی لائن نظر آ رہی ہے جو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جبران ہو جاتا ہے، جڑ جاتی ہے اور وہ بال ختم ہو جاتا ہے۔ اصل بال انسان کا بال ہے، لیکن یہ بال اپنی خصوصیت کی وجہ سے جو مشابہ امور ہیں اس کے، ان پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اسی اطلاق کا ایک حصہ معانی پر بھی ہے کہ معانی دو طرح کے ہیں،
کچھ معانی موٹے موٹے معانی ہیں درختوں کی طرح، پیڑ کی طرح، کچھ معانی بکری کے بالوں کی طرح ہیں، موٹے درست معانی ہیں، اور کچھ معانی بہت دقیق ہیں، باریک معانی ہیں۔ ان باریک معانی کو بھی اعراب دقت کی وجہ سے، ان کے نرمی اور دقت کی وجہ سے، چونکہ ان معانی کے اندر دقت ہے، باریکی ہے، ان معانی کے ادراک کو بھی شعر و شعور کہتے ہیں۔ شعور وہ ادراک جو بال کو دیکھ سکے، وہ بینائی جو بال کو دیکھ سکے، وہ فراست جو بال کو پرکھ سکے، یعنی بال سے مراد باریک اور دقیق اور رقیق چیز کو تشخیص دے سکے، اس فراست کو، اس عقل کو، اس فہم کو، ادراک کو شعور کہتے ہیں، جو باریکیاں سمجھ سکے۔ اور پھر یہ استعمال قرآن کریم نے کثرت سے کیا ہے کہ بعضوں سے علم کی نفی نہیں کی، شعور کی نفی کی ہے۔ مراد یہ کہ انہیں موٹی موٹی چیزیں نظر آتی ہیں لیکن انہیں باریک امور نظر نہیں آتے، دقیق چیزیں، ظریف اور لطیف معانی انہیں معلوم نہیں ہوتے، بڑے بڑے موٹی چیزیں ان کو، جیسے اکثر لوگ اپنے فائدے ڈھونڈ لیتے ہیں، میرا فائدہ کس میں ہے۔ فائدہ ایک پیڑ کی طرح ہے، اینٹ کی طرح ہے، اینٹ پڑی ہوئی سب کو نظر آتی ہے، فائدے بھی اینٹوں کی طرح ہیں، دیواروں کی طرح ہیں، سب کو نظر آتے ہیں کہ یہ ہمارے فائدے ہیں۔ بعض اوقات دقیق فائدے ہوتے ہیں، باریک فائدے ہوتے ہیں، وہ کم لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں، اور اکثر احمق انہی فائدوں میں اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں جن کو ان کو شعور نہیں ہوتا، یعنی وہ فائدے جو شعور کے ذریعے انسان تشخیص دیتا ہے کہ یہ میرا فائدہ ہے، لیکن بہت باریک فہم سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، موٹی فہم سے نہیں پتہ چلتا۔ موٹی فہم سے انسان سمجھتا ہے کہ میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ دوسرے کا فائدہ ہے، ظاہراً انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کا فائدہ ہے۔ بس معانی باریک بھی ہیں اور معانی موٹے بھی ہیں۔ یہ جو باریک معانی کو سمجھنے کا انسان کے اندر صلاحیت ہے، ملکہ استعداد ہے، ادراک ہے، اس کو شعور، قرآن نے بھی اسی کو شعور کہا ہے، اور اسی شعور کی نفی کی ہے منافق سے، اسی شعور کی نفی کی ہے بہت سارے طبقات سے کہ ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ اب دونوں طبقات میں آپ دیکھیں، پہلا جو دوسرا طبقہ گزرا تھا، متقین وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اندر ہے، انہیں علم بھی ہے، انہیں یقین بھی ہے، ان کے لیے اس بات کی ہے یقین کا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، وہ اہل یقین ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل شعور بھی ہیں، اہل ایمان بھی ہیں۔ متقی اپنی کوئی صلاحیت ضائع کیے بغیر جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا تھا وہ محفوظ ان کے پاس اسی حالت میں محفوظ ہے، بلکہ پرورش یافتہ ہے، کیونکہ متقی کہتے ہی محفوظ کو ہیں، محفوظ صلاحیتوں والے۔ دوسرا گروہ ہے جو اپنا ہر چیز ضائع کر بیٹھے ہیں، اصل فہم ضائع کر بیٹھے ہیں، نہ کہ شعور کھو بیٹھے ہیں، سرے سے عقل کھو بیٹھے ہیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل ہی بند ہو گئے ہیں۔ دل بند ہونے کا مطلب یہ کہ نہ باریک چیزیں نہ موٹی چیزیں، کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑتا۔ اگر ہدایت کے موٹے موٹے مسائل بتاؤ تو بھی انہیں نہیں معلوم، ہدایت کی باریکیاں بتاؤ تو بھی انہیں نہیں معلوم۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو اصل ادراک نہیں ضائع کر بیٹھا، چالاک ہیں، خدعہ کرتے ہیں۔ خدعہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ادراک کام کرتا ہے، ان کا ذہن کام کرتا ہے، یہ فریب سوچتے ہیں، ہیلے سوچتے ہیں، اختفاء کے ہیلے سوچتے ہیں۔ مثلا ایک مجرم انسان، ایک بے نظم انسان کتنا ذہن لڑاتا ہے کہ میں اپنی غلط چیزیں یا اپنے گناہ یا اپنے جرائم پنہان رکھوں، اپنی چوریاں چھپا کے رکھوں۔ کافی ذہانت چاہیے ہوتی ہے چوری کرنا اور چوری چھپانے کے لیے، یوں نہیں کہ بالکل ڈل ہوتے ہیں یہ، لیکن ان کے اندر شعور نہیں ہوتا، ادراک ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، مہارت ان کے اندر دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ منافقین کے اندر مہارت زیادہ ہے اختفاء کی،
اگر مومن کسی جگہ پنہان کاری کرنا پڑے تو اس کو مشکل میں پائیں گے آپ، آسانی سے نہیں چھپا سکتا، لیکن منافق بڑی جلدی سے چھپا لیتا ہے۔ بس مہارتیں ہیں ان کے اندر، علم ہے ان کے اندر، روشیں ہیں ان کے پاس، تجربے ہیں ان کے پاس، فہم بھی ہے ان کے پاس، لیکن یہ فہم باریک فہم نہیں ہے جو باریکیاں بھی سمجھ سکے۔ اور سب سے بڑی علامت اس کی یہ ہے کہ یہ جب دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اس دوران یہ خود دھوکے میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دوسروں کے دھوکے کے پیچھے اپنا دھوکہ ہے، یہ اتنی باریک چیز ہے، یہ شعور والے کو سمجھ میں آتی ہے، بے شعور اسے ادراک نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح یہ بے شعور جو نظم نئی زندگی میں رکھتے، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سماج کا نقصان کر رہے ہیں، ہم دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں، ہم ماحول خراب کر رہے ہیں، در حالی کہ یہ خود خراب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، لیکن شعور نہیں رکھتے۔ شعور اگر ہوتا تو یہ لطافت، یہ باریکی، یہ دقت ان کے اندر ہوتی تو یہ سمجھ جاتے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کے اندر میری اپنی ہلاکت ہے۔ اور کثرت سے قرآن کریم نے شعور کے نفی کی ہے متعدد آیات کے اندر، اور کئی جگہ شعور کا اس بات بھی کیا ہے۔ تدریجاً انشاءاللہ جو بات آگے آئے گی ہماری تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو یہ مطلب واضح ہوتا جائے گا۔ ایسے لوگ ہیں مثلاً شہداء کو جو مردہ سمجھتے ہیں، ان سے نفی شعور کیا کہ لا تشعرون۔ اسی طرح جن کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں اور وہ متوجہ نہیں ہوتے، لا یشعرون، خدعہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، ان سے نفی شعور کی گئی ہے۔ دوسروں کو جو گمراہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود نہیں ہو رہے، دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہے وما یشعرون۔ جو مکر کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے ان میں شعور نہیں ہے۔ اور متعدد مختلف مضامین کی آیات ہیں، چند ایک ان میں سے پڑھیں گے کہ قرآن کریم نے نفی شعور کی ہے ان لوگوں سے، اور انہی موارد اور انہی مواقع کی مثالیں کثرت سے موجود ہیں۔ اور یہاں بھی ہدایت کا طریقہ یہی ہے مخاطبین قرآن، چونکہ قرآن کی ہر ہدایت کو سب سے پہلے انسان خود دریافت کرے کہ میرے حصے کی ہدایت مجھے نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہی آیات جن میں ہم بات کر رہے ہیں ان میں خدعہ ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہم ہیں یا نہیں۔ یہ پہلی تشخیص ہے جو اپنی ذات کے اندر انسان کو کرنی چاہیے۔ اگر جو آپ کہتے ہو وہ نہیں ہو تو قرآن کے نزدیک نفاق موجود ہے، چونکہ یہی خدعہ ہے، جو کہتے ہو وہ ہونا تو یہ خدعہ ہے۔ خدعہ کون کرتا ہے؟ خدعہ وہ کرتا ہے جس میں شعور نہیں ہے۔ بس اگر یہ حرکت ہم سے ہو رہی ہے خدا نخواستہ کسی بھی فرد سے، عورت مرد سے، کہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہم ہوتے نہیں، ویسے ہم نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم دھوکے میں ہیں، خدعہ کر رہے ہیں۔ اور اس خدعہ کی وجہ قرآن فرما رہا ہے کہ بے شعوری ہے۔ خوب یہ تشخیص دینا کہ ہم میں شعور ہے یا نہیں، یہ باریک مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم اگر شعور ہوتا تو ہم جو کہتے ہیں ویسے ہوتے بھی ہم، اور جیسے ہم ہیں وہی کہیں ہم۔ یوں نہ ہو کہ ہم ہوں کچھ اور ظاہر کچھ اور کریں۔ یہ بے شعوری کی سب سے بڑی علامت ہے اپنے اندر تشخیص دینے کے لیے، چونکہ خود کا تو پتہ ہوتا ہے نا انسان کو، ہر ایک سے بہتر انسان اپنے نفس سے آگاہ ہے، تو ہم پہلے اپنے اندر یہ تشخیص دیں، پھر یہ تشخیص دیں کہ ہم جو زندہ نسل ہیں، مردہ نسلوں کی تشخیص ہمارے کسی فائدے میں نہیں آتی۔ مثلا ہمیں پہلے پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کے زمانے میں کون بے شعور تھا، امام علی علیہ السلام کے زمانے میں کون بے شعور تھا، امام حسن کے زمانے میں کون بے شعور تھا، وہ ہمارے کسی کام نہیں آنے۔ وہ تشخیص ہمارے لیے جو تشخیص کام آئے گی سب سے پہلے اپنی، کہ میں باشعور ہوں قرآن کے میزان کے مطابق
یا بے شعور ہوں، قرآن نے جو معیار قائم کیا ہے۔ اور دوم، میں جس زمانے میں ہوں، جن لوگوں کے اندر ہوں، بے شعوروں کے اندر ہوں، میرے ارد گرد بے شعور ہیں یا باشعور لوگ ہیں۔ میں منافقوں میں رہ رہا ہوں یا مومنوں میں رہ رہا ہوں؟ میں ان مومنوں میں رہ رہا ہوں جنہیں قرآن کہتا ہے وما ہم بمومنین، یا میں ان مومنوں میں ہوں جن کی قرآن تصدیق کرتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ باقی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔